الصلاۃ والسلام علیہ یہ اللہ کریم کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے، سننے اور اس کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ ورنہ آپ ہمارے ذکر کرنے کے محتاج نہیں ہیں۔ جب ہم نہیں تھے تو بھی آپ کا ذکر ہوتا تھا، جب ہم نہیں رہے گے تب بھی سرکار کا ذکر ضرور جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک وہ شہر میں مجھے دوستوں نے ایک جگہ تقریر کے لیے بلایا کہ بڑا شاہ جی اللہ کی عمر اور فیض کو اور دراز فرمائے لے لیتے۔ تو میں اتنا خطیب نہیں ہوں، مگر یہ ان کی زیادہ نوازی ہے کہ ان کو وہ تقریر پسند آئی تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے ہمارے یہاں آنا ہے اور یہی تقریر کرنی ہے۔ تو آپ پتہ نہیں اس جیسے ہوگی کہ نہیں ہوگی، مگر بات ہوتی ہے۔ تو دعا کر اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اللہ نے ساری کائنات کو اپنے محبوب کے صدقے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا، بلکہ فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیت، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا کسی پر ظاہر ہی نہ فرماتا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ بے شک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت کلام ولا لوح ولا جنت ولا نار ولا ارض ولا سماء ولا انس ولا جن او کما قال، کہ اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ جن، نہ انسان، بلکہ ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، سارے بولتے ہو بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوت، آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد، سبحان فرمایا ابھی آدم کے جسم میں جان بھی نہیں آئی تھی، اللہ نے اس وقت بھی مجھے نبی بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا، بنے ساری خدائی سے
محمد مصطفیٰ پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے شاہ سعدی فرماتے ہیں کلیم میں تو اصل وجود آمدی از نخست تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہرچہ موجود شد فرائے تست یا رسول اللہ آپ کا وجود ساری کائنات کی اصل ہے باقی آپ کی شاخیں اور اصل آپ ہیں اگر اصل ہے تو شاخیں ہیں اگر اصل نہیں ہے تو شاخیں نہیں ہیں جیسے ابھی بچہ پڑھ رہا تھا نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اگر اجازت ہو اس نعت میں ایک شعر ہے وہ میں اس سے پہلے میرے بچے نے نعت بتائے کہ جو اس کا آخری مصرع کیا ہے ہوگا کوئی کہے پاس شراب دونوں کو حسن کیوں بند کر ہے مطلب ہے کہ شریعت بھی قائم رہے اور نعت کا حسن بھی قائم رہے یہ بڑا مشکل ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے پاس لاؤ میں بتاتا ہوں کہ یوں عشق اور شرع کو قائم رکھا جاتا ہے ایک شعر ہے تھوڑا سا خلاصہ کہ ایک جانور نے سرکار کو سجدہ کیا حضرت صدیق اکبر کے جذبات میں قابو ہو گئے یا رسول اللہ یہ حیوان لایق ہو کر آپ کو سجدہ کرتا ہے ہم تو زیادہ حقدار آپ کو سجدہ کریں تو فرمایا کہ میرے دین میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں اگر ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے یہ ان کے اعلیٰ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل بے قرار سرکار سامنے ہو تو جی کرتا سجدہ کری ایک بھی اپنا عشق دار کر پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل بے قرار پھر فرمانے روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے یہی روکیے سر کو روکیے میں اکثر کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا کلام عشق اور شریعت کا حسین امتزاج عشق اور شریعت کو بڑے اعلیٰ طریقے سے اکٹھا کرتی ہے روکیے سر یہ شریعت آ گئی پہلے عشق آ گیا روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے تو میں عرض کر رہا تھا سرکار کا وجود ساری کائنات کی اصل فرماتے ہیں شیخ سعدی کلیم میں کہ چرخے فلک تورے ہوست کلیم میں کہ چرخے فلک تورے ہوست ہما نور ہا پرتوے نور ہوست ہما نور ہا سارے نور نبی کے نور کا عکس اور سایہ ہے ہما نور ہا پرتوے نور ہوست بلند آسمان پیش قدرت خجل بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم ہنوزا ہو گل یا رسول اللہ اتنا اونچا آسمان
اس بلندی کے باوجود آپ کے مرتبے کے سامنے شرمندہ ہیں. آپ اس وقت ہی پیدا ہو چکے تھے، آدم ابھی آپ و گل پانی اور مٹی میں تھے. مخلوق آدم ہنوز آپ و گل. حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کم عمر تسمی، جبریل آپ کی عمر کتنی؟ سبحان اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ. سالوں کا تو حساب نہیں، مگر اللہ کے نور کے بہت سے پردے تھے، حجاب راہے چھوٹے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چڑھتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی ذات ربی ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ کا نور تھا. فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ. وہاں تو یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی اب کہ جبریل نے کتنی باری دیکھا؟ 72,000 مرتبہ. کتنے باری دیکھا؟ مگر پہچانا جبریل 72,000 مرتبہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتا. معلوم ہوا کہ سرکار کی حقیقت کو کوئی جان سکتا ہی نہیں. سرکار کی حقیقت کو اس لیے حضور علیہ السلام نے بطور خاص حضرت ابو بکر کو فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرف فی حقیقت من غیر نبی. خلاصہ یہ کہ ابو بکر ٹھیک ہے تو میرے سفر کا ساتھی ہے، حضر کا ساتھی ہے، عمل کا ساتھی ہے، جنگ کا ساتھی ہے، زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے، مگر میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں. خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد خان. سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. پایا میں مرتبہ درجہ. خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج رتبہ محمد کا. آپ دیکھیں نا کہ یہاں 100 بندہ کٹ ود ہوگا، کسی جگہ 1000 2000 ہوتا ہے، کسی جگہ اس سے بھی زیادہ. مگر خداوند عالم نے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے جو سب سے پہلے جلسہ کیا اس میں سننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء کو اللہ نے جمع کیا اور خود ان کے سامنے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اللہ نے سارے انبیاء کو جمع فرما لیا. انبیاء کے انوار چمک رہے ہیں. آخر میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب تو بھی آ جا. سرکار کا نور جلوہ گر ہوا، وہ تمام نبیوں کے نوروں پر غالب آ گیا. تمام نبیوں کے نوروں پر غالب آ گیا. انبیاء نے عرض کیا یا رب من غاشیانہ نورہ، کس ہستی نے ہمارے نور کو چھپا لیا؟ فرمایا یہ میرے حبیب کا نور ہے، اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بنایا جائے گا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے
नबी मशअले शम्मा बोले कर आया हमारा नबी शम्मा बोले कर आया हमारा नबी। शायद अब्दुल आलम मुहद्दिस भी फरमाते हैं अगर लिबास बशरियत ना पोशीदा बाशे एक कसरा ताबे नजारा लब दे। अगर महबूबे किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा लिबास बशर में ना आते तो किसी को देखने की ताकत ही नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हमारा अकीदा ये है कि हुजूर बशर भी हैं और लोग भी हैं, मगर बशर हमारे जैसे बेशक बशर हमारे जैसे नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सौमे विसाल रखा। सौमे विसाल होता है कि शाम को रोज़ा इफ्तार किए बगैर अगले दिन रोज़ा शुरू। तो सहाबा तो हुजूर की इत्तिबा करते थे, सहाबा ने भी रोजे शुरू कर दिए, जिसका लाजमी नतीजा हुआ कि सहाबा कमजोर हो गए। क्योंकि इफ्तार के बगैर अक्सर मैं कहता हूँ कि गर्मियों में जब रोजे होते हैं, जब तक सेहरी का वक्त बाकी होता है, पेट में जगह बाकी होती है, हम खाते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर भी जब असर का बेला होता है तो हाथ बगैर हो जाता है। बेशक बेशक। मगर जब हिजाज की गर्मी हो, फिर शाम को इफ्तार भी ना किया जाए, अगले दिन का रोजा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को देखा कमजोर हो गए, फरमाया क्या हुआ? अर्ज किया हुजूर हम सौमे विसाल रखते हैं। मैं तुम्हें किसने कहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप क्यों रखते हैं? फरमाया अय्युकुम मिस्ली, फाटे जो केड़ा मेरे वर्गा दस्तों का है या कि कुम, मैं तुम्हारे जैसा अभी तो इंदा रब्बी व हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, वो मैं तो रब के यहाँ रात गुजारता हूँ, मुझे खिलाता और पिलाता। हुजूर बशर हैं मगर साढ़े जैसे नहीं। आला से फरमाते हैं अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, सर से लेके पांव तक सरकार की हर उज़्व से अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर होती है। अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो हुजूर बशर हैं मगर बेमिसाल बशर, और हुजूर नूर भी हैं बशर। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बनाऊंगा। अब उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपना नायब क्यों बनाया? दुनिया में कोई बंदा अपना नायब मुकर्रर करता है, उसकी 3 वजहों में से एक वजह होती है, या तो काम का बोझ ज्यादा होता है, अकेला बंदा नहीं करता, अपना नायब असिस्टेंट रख लेता है कि ये काम का बोझ हल्का हो। मगर अल्लाह के लिए ऐसी बात नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मायदा अरादा अमरन यकुन लहु कुन फयकुन। अल्लाह के इरादे में शायद फौरन मौजूद होगी, वहाँ तो मुश्किल वाली गाली होगी। इस बात से खलीफा नहीं बनाया कि काम बहुत अच्छा। दूसरी वजह होती है बंदे को कहीं न कभी किसी जगह जाना पड़ जाता है, तो मेरे जाने के बाद मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरी जगह काम करे, अल्लाह ने कहीं जाना ही नहीं। ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजह, अल्लाह तो हर जगह। बेशक। तो अल्लाह ने इसलिए खलीफा तो नहीं बनाया उसे कभी कहीं जाना पड़े।
یا یہ ہے کہ جتنی بندہ لمبی 100 150 200 جنت آخر دنیا کی جانے وہ کہتے ہیں میرے جانے کے بعد میرا خلیفہ ہے تو کلو من علیہ فان عجب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام اسے لیے تو اس کو موت بھی نہیں، اس نے کہیں جانا بھی نہیں، کام کا بوجھ بھی زیادہ نہیں ہے، تو پھر اللہ نے خلیفہ کیوں؟ ایک اللہ کے ایک اللہ کا قانون، ایک اللہ کی قدرت تو مراد قانون یہ ہے کہ فیض لینے والے اور فیض دینے والے میں مناسبت چاہیے، فیض دینے والے میں اور فیض لینے والے میں اللہ نور محض عام بشر بشر محض اور فرشتے بھی نور محض۔ اگر اللہ فرشتوں کو خلیفہ بناتا تو وہ اللہ سے فیض لے سکتے تھے مگر انسانوں تک پہنچا نہیں سکتے تھے، ان میں مناسبت ہے۔ اگر بشر محض کو بناتا وہ اللہ سے لے نہیں سکتا، تو اللہ نے بیچ میں ایک ایسی مخلوق بنائی جو بشر بھی ہے نور بھی ہے، نور کی حیثیت سے اللہ سے فیض لیتی ہے اور بشر ہونے کی حیثیت سے مخلوق تک فیض پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے خرج منی نور نادات منہ قصور الشام، اور ایک روایت میں لفظ رأیت المشارق والمغارب، جب حضور پیدا ہوئے میرے جسم سے ایک ایسا نور جدا ہوا جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب کمرہ جتنا بھی روشن کر دیا مگر وہ روشنی دیواروں کو چیر کر باہر نہیں، دیواروں موٹی ہوتی ہیں، وہ پتھر گارے کی دیواریں، روشنی چیر کر باہر نہیں، مگر یہ مادی روشنی سرکار کی آمد کے وقت جو نور ظاہر ہوتا ہے، دیوار رکاوٹ نہیں، پہاڑ رکاوٹ نہیں، فاصلے رکاوٹ نہیں، نگاہ اٹھتی ہے تو سیدھی شام کے محلات تک پہنچ جاتی ہے۔ جب نور والے کی برکت سے، نور آنے سے نگاہوں سے پردے اتنے اٹھ جاتے ہیں تو اس نور والے کی نگاہ کا عالم کیا ہوا؟ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ہر حال سے پڑھ لو، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا حضور کی ولادت کی رات میں نے دیکھا کہ ستارے زمین کے قریب آگے، ایسے لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں حضور تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کے کپڑوں کو کھول کر حضرت عائشہ بڑی حیران ہو گئی، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ، باہر اتنی تیز بارش ہے
مگر میں حیران ہوں کہ آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے۔ فرمایا باہر بارش تو نہیں۔ عرض کیا مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی چادر ہے۔ فرمایا یہ اس آسمان کی بارش نہیں، یہ غیب کے آسمان کی بارش ہے جو اور نظروں آنکھوں کو نظر نہیں آتی، میری چادر کی برکت سے تیرے نظروں سے پردے ہٹا دیے۔ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کو لے کر جاتی ہیں، ان کے گھر میں رات بھر روشنی رہتی ہے۔ وہ تنگ دستی کا زمانہ تھا، رات بھر دیا جلانا فضول خرچی سمجھا جاتا تھا۔ کسی نے حضرت حلیمہ سے کہا تو بڑی فضول خرچ رات بھر چراغ جلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ جب چراغ جلایا نہیں تو روشنی کیسی؟ فرمایا جب سے میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں مجھے چراغ کی ضرورت نہیں رہی، روشنی ان کے چہرہ مبارک کی ہے۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے، اے بشروں کے سردار، سید البشر بشروں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چمکتے چہرے سے چاند نے روشنی حاصل کی ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، چاند کی روشنی رخ مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پر ہے اطلاق آتا نور کا، ہم کہتے ہیں چاند نور ہے، سورج نور، اطلاق آتا کہتے ہیں بھیگ تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا، استعارہ نور مانگ کے لے کہ یا رسول اللہ چاند اور سورج نے نور آپ سے مانگ کر لیا ہے۔ یہ جو مہر و ماہ پر ہے اطلاق آتا نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے مجاز۔ حقیقت کا مطلب ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے اگر اسی معنی میں استعمال ہو تو حقیقت ہے، اگر کسی مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال ہو تو مجاز۔ مثلا شیر کا لفظ یہ جنگل کے درندے کے لیے ہے، جنگل کے درندے کو شیر کہا جائے تو حقیقت ہے، اور کسی بہادر انسان کو شیر کہا جائے تو مجاز۔ اسی طرح چاند یہ آسمان کے سیارے کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس کے لیے حقیقت ہے، مگر کسی خوبصورت انسان کو چاند کہا جائے تو یہ مجاز ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ جو معنویت حقیقت میں ہوتی ہے وہ مجاز میں نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے اللہ نے نور کا لفظ بنایا ہی آپ کی ذات کے لیے ہے، آپ کی ذات کے لیے حقیقت ہے، باقی جہاں بھی استعمال ہوتا ہے مجاز میں استعمال ہوتا ہے۔ وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن جس کو کہتے ہیں کلمہ نور کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رأیتو کا فی المہد طلاب القمر حیث وشرط مال علیہ، یا رسول اللہ میں نے طلوع میں دیکھا بچپن میں تھے
آپ چاند سے باتیں کرتے تھے، جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یحدثنی وأحدثہ ویلہینی عن البکاء، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، اور وہ میرا دل بہلاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے، مہد کا معنی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں جاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے ہم خاکی ہیں نا، ہمارے بچوں کے لیے خاک کے مٹی کے زمین والے کھلونے ہوتے ہیں۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے وہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور کا، وہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے میں نور تیرا سب کھلانا نور کا۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن ملحان، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وَكَانَ لَهُ بَرِيقٌ، چہرہ چمکنے لگا، سبحان اللہ۔ یہ ناک چمک گیا، وَكَانَ يُرَى فِي وَجْهِهِ كَمَا يُرَى فِي الْمِرْآةِ، ان کے چہرے میں بندہ اپنا چہرہ ایسے دیکھ لیتا تھا جیسے شیشے میں دیکھ لیتا۔ وہ دیکھو نور برساتا، نور برساتا، حضور قاسم نور، نور بنٹن والے، حضور کیا ہیں؟ قاسم نور، منبع انوار، مصدر انوار، مصدر انوار، سراپا انوار، نور الانوار۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر، حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا، فَقَانَ اسید يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْمُسْلِمَ فَيُضِيءُ، حضرت اسید اندھیرے کمرے میں جاتے تو کمرہ روشن ہو جاتا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا۔ آج یہاں دو مصروں میں توڑا کا لفظ، مگر دونوں میں معنی الگ الگ۔ پہلے معنی توڑا میں نے گورا، آٹے کا توڑا، چاولہ نے توڑا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور دوسرا توڑا میں نے کاٹا اور کمی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جو گدا دیکھو لیے، جو سرکار کے پاس آئے، سرکار نور دیاں پوریاں بھر بھر کے دینے میں، اتنے نور کا کاٹا ہے ہی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ حضور علیہ السلام کے پاس عشاء کے بعد دو صحابی بیٹھے ہیں، فی لیلۃ مطیرۃ مظلمہ، رات بھی اندھیری ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اب دیر ہوگی، گھر پہنچے تو کیسے، جائیں تو کیسے، پھسلنے کا تلکنے کا خطرہ ہے۔ اس میں کوئی سٹریٹ لائٹ تو نہیں ہے گلیوں میں روشنی،
اب وہ حیران ہے گھر میں کیسے پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چھڑی عطا فرمائی. فرمایا فَيُزِيُّ أَمَامَكَ عَشْرًا وَخَلْفَكَ عَشْرًا. جاؤ 10 ہاتھ آگے روشنی کرے گی، 10 ہاتھ پیچھے روشنی. اس کی روشنی میں جا رہے ہیں. جب آگے کے راستے جدا ہو گئے، ایک نے اور پاسے جانا، دوسرے نے جس کی لاٹھی روشن نہیں تھی اس نے اپنی لاٹھی دوسرے کے ساتھ لگائی، وہ بھی روشنی دینے لگی. دونوں اس کی روشنی میں آسانی سے گھر پہنچ گئے. جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں؟ اور حدیث میں آتا ہے کان ثنایاہ افلج، حضور کے سامنے والے دانتوں پہ معمولی سا گرل یعنی سراخ. اذا رویا اذا تبسم رویا نور فتتلالو منہ الجدر کما قال. جب حضور مسکراتے تو آپ کے دانتوں سے نور ظاہر ہوتا جس سے دیواریں روشن ہو جاتی. جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہلا تو سلام. سرکار کے دندان مبارک کی تعریف کی ہے. جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہلا تو سلام. آخری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی چیز سی رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا، سوئی تھلے ڈے، سوئی نیچے گر پہ نظر نہیں آتی، وہ دیر میں اوکی لگتی. رات اتنے میں سرکار جلوہ گر ہو گئے، سرکار جلوہ گر ہو گئے. اور سرکار کے آنے سے کمرہ جگمگا اٹھا، جس کی روشنی میں حضرت عائشہ نے سوئی کو تلاش کر لیا. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. فارسی سے سوزن سوئی ملے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب کے فیضان کو تا دیر جاری ساری رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ.